یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو شیخ عبداللہ صاحب نے بھی اپنی آٹو بایوگرافی میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ابا و اجداد جو تھے وہ ہندو برہمن تھے. یہ حقیقت بھی ہے. آزاد صاحب نے ریفرنس دیا لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا. اس پوری تقریر میں ایک پوائنٹ نکالا گیا، اس کو اچھالا گیا، لیکن پوری تقریر نہیں سنی گئی. پورا جو سپیچ ہے اس کو دیکھا نہیں گیا. تو جس طریقے سے اسلام کشمیر میں پھیلا، چاہے پہلے یہاں بہت سالوں جب اسلام وجود میں آیا دنیا میں، اسلام بہت سالوں بعد جو ہے کشمیر میں آیا اور اس میں حضرت بلبل شاہ نے پہل کی. وہ یہاں آئے اور یہاں کے مہاراجہ کو دعوت دی، اور اس کے بعد شاہ ہمدان صاحب آئے، انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا. لیکن انہوں نے فورسبلی، جبراً اور زبردستی کر کے کسی کو کنورٹ نہیں کروایا. انہوں نے دعوت دی، اسلام کی اچھی باتیں ان سے شیئر کی، بتائی، اور وہ متاثر ہوئے تو اسلام انہوں نے قبولا. آج جو دیش کا ماحول ہے، جس طریقے سے موب لنچنگس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اخلاق تبریز انصاری پہلو خان کا قتل ہوا اور فورسبلی انہوں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ نعرہ دو، اور ان کو پیٹا جاتا ہے. تو اس لیے آزاد صاحب نے یہ کہا کہ جو ماحول ہے، پہلے بھی جو ہمارے یہاں لوگ تھے وہ ہندو تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پھیلایا، ان پہ قرآن نازل ہوا، تو یہ تو حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پوری دنیا میں دین کو پھیلایا. اس سے پہلے اسلام تھا. حضرت آدم ہمارے پہلے نبی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور ہندوستان میں بھی اس کا اثر پڑا، کشمیر میں بھی اس کا اثر پڑا. تو یہ کہنا کہ بھائی یہ جو ماحول آج کا جو بنا ہے، تو اس پہ ایک پوائنٹ آپ نے نکالا کہ یہ سارے ہندو آزاد صاحب، ارے تھے وہ تو شیخ صاحب. آج عمر عبداللہ صاحب نے بولا پتہ نہیں کس کو خوش. اب عمر عبداللہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ یہاں کے سب لوگ جو ہے کنورٹ ہوئے. وسلم نے وہاں بھی اسلام پھیلایا، تو یہاں بھی ہندو تھے، تو یہاں بھی اسلام کو قبولا، لیکن فورسبلی نہیں. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فورسبلی کسی کو مجبور کیا اسلام میں شامل ہونے کے لیے، نہ ہی شاہ ہمدان صاحب ہوں یا بلبل شاہ صاحب ہوں، انہوں نے فورس کیا. جو آج ماحول ہے تو اس کو دوسری پکچر دی گئی، تو وہ افسوس کی بات ہے.